میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی بھی انسان، ہم مسلمانوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان کا جو آخری قدرت کے یا فطرت کے سپرد کرتے ہیں، ہمارے دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں تین طریقے ہیں: ایک جلا دیتے ہیں، ایک پہاڑوں پہ چھوڑ آتے ہیں گدھوں کے لیے۔ اچھا، جو اصل طریقہ جو ہمارا ہے، کیا آدم علیہ السلام کے بعد یہی چلتا آ رہا ہے؟ اور جو آرین جلاتے ہیں وہ بھی کسی نبی کی امت ہوں گے؟ اور وہ یہ کب سے، یہ اصل کون سا ہے اور اس سے جو علیحدہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ ہمارے پاس ابتدا میں کیا تھا اس کو جاننے کا واحد مستند ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ابتدا ہی سے انسان کی اللہ تعالیٰ نے اسی جانب رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے سپرد خاک کر دیا جائے۔ اس کا واقعہ بھی قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے میں یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ رہنمائی فرمائی تو پیغمبروں کی امت میں وہی ایک سنت قائم ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں، اور مسلمانوں کا مطلب میرے نزدیک انبیاء کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل تھے یا اس سے پہلے کی قومیں تھیں، یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ عربوں کے ہاں بھی اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوئی، آپ سے پہلے بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتی تھی۔ یہ جو جنت المالا کا قبرستان ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں بنایا، نہ جنت البقیع کا، یہ پہلے سے بنے ہوئے قبرستان ہے، لوگ قبروں ہی میں دفن کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پیغمبروں کے ہاں جو سنت قائم ہوئی وہ تدفین ہی کی سنت ہے، سپرد خاک کرنے ہی کی سنت ہے۔ اس پر البتہ ہمارے حفیظ صاحب نے سوال بڑا نازک پیدا کر دیا ہے کہ پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ تاہم سنت وہی ہے۔ یہ کہ مردوں کو اس طریقے سے جلا دیا جائے، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ستیارتھ پرکاش میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ بڑی قرین عقل ہیں ہندوؤں کے ہاں۔ ان کے بڑے لوگوں نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابتدا طوفان نوح کے بعد ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس بڑے طوفان کے بعد۔ اس طوفان میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، جہاں تہاں بکھری ہوئی، جتنے لوگ بھی تھے سب مر گئے۔ تو کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ ان کے تعفن سے پاک کرنے کے لیے جلا دیا جائے۔ اس کو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ایجاد ہو گیا۔ وہ تو گائے کی پرستش کے بارے میں بھی یہی علت بیان کرتے ہیں کہ طوفان کے بعد گائے ہی زندگی کا بڑا ذریعہ بنی، تو گویا ہماری ماتا بن گئی۔ تو یہ بعض ہندو فلسفیوں نے توجیحات کی ہیں، آپ کو اچھی لگیں قبول کر لیں، نہ لگیں تو یہیں واپس کر دیجئے۔